بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا آخری وصیت فرمایا اے لوگو اللہ تعالیٰ نے اپنے محکم کتاب میں تمہارے لیے حلال سب کچھ کھول کر بتا دیا ہے اور جو کام کرنے کے ہیں اور جو بچنے کے ہیں سب بتا دیے، لہٰذا حلال امور کو حلال اور حرام کو حرام سمجھو، مشتبہ آیات پر اجمالی ایمان رکھو، محکم آیات پر عمل کرو، اس کی بیان کردہ مثالوں سے عبرت حاصل کرو۔ پھر سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا اے اللہ، یہ فرمایا اے اللہ میں نے بات پہنچا دی، گواہ ہو جائیے۔ اے لوگو ان گمراہ کن خواہشات و بدعات سے بہت بچو، یہ اللہ تعالیٰ سے اور جنت سے بعید اور دوزخ سے قریب ہے، اور دین پر پختگی رکھو اور اجتماعیت پر قائم رہو، یہ اللہ تعالیٰ کے اور جنت کے قریب اور دوزخ سے بعید ہے۔ پھر وہی کلمہ دہرایا اے اللہ کیا میں نے بات پہنچا دی؟ اے لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اپنے دین اور امانت کے بارے میں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اپنے غلاموں کے بارے میں، جو خود کھاتے ہو انہیں بھی کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو انہیں بھی پہناؤ، اور جو کام ان کی ہمت سے باہر ہے ان پر مجبور نہ کرو کہ وہ بھی تمہاری طرح گوشت پوشت کی مخلوق ہے۔ سن لو کہ جو کوئی ان پر ظلم کرے گا میں قیامت کے دن اس کا فریق مخالف بن جاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمانے والے ہوں گے۔ پھر فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، عورتوں کے بارے میں ان کے مہر ادا کرو، ان پر ظلم مت کرو، ورنہ قیامت کے دن اپنی نیکیوں سے محروم ہو جاؤ۔ خبردار کیا میں نے بات پہنچا دی؟ اے لوگو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ، انہیں تعلیم دو، ادب سکھاؤ کہ وہ تمہارے پاس امانت ہیں۔ خوب سن لو کہ میں نے پہنچا دیا۔ اے لوگو اپنے احکام کی اطاعت کرو، ان کی نافرمانی مت کرو، خواہ حاکم حبشی غلام ناقص و اعضاء والا ہی کیوں نہ ہو۔ گل کا ساڈا ایک بندہ آتا ہے کرنل جنرل صاحب یاد آ گئی، وہ اللہ پاک کا حکم ہے کہ جو ہے نا امیر کی اطاعت کرو۔ اللہ پاک کا حکم تو یہی ہے امیر کی اطاعت کرو، پر اللہ پاک کا حکم ہے کہ نہیں امیر نے جو ہے نا زبردستی مسلط یا کار وہ دی اطاعت کرو، زبردستی والے دی اطاعت کا نہیں حکم۔ اللہ پاک کا ہے بھائی پھر تھوڑے پر ظلم کرے اور ظلم کے خلاف بولو بھی، اور جو کوئی اس کی اطاعت کرے گا اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے کس کی اطاعت کی؟ اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے، اور جس نے اس کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی۔ خبردار ان کے مقابلے میں بغاوت نہ کرنا، ان کے ساتھ بد عہدی نہ کرنا۔ خبردار کیا میں نے نہیں پہنچا دیا؟ کیا نہیں پہنچا دیا ہے؟ اے لوگوں میرے اہل بیت کی محبت لازم رکھیں، اور قرآن کے محافظوں سے بھی ضرور محبت رکھو، اپنے علماء سے بھی لازماً محبت رکھو، ان سے بوجھ نہ رکھو، ان سے حسد نہ کرو، عیب چینی نہ کرو، اور یہ بھی سن لو کہ میں نے ان سے محبت رکھی، اس نے مجھ سے، جس نے ان سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت رکھی، اور جس نے ان سے بوجھ رکھا اس نے میرے ساتھ بوجھ رکھا، اور جس نے میرے ساتھ بوجھ رکھا اس نے اللہ تعالیٰ سے بوجھ رکھا۔ خبردار کیا میں نے پہنچا دیا؟ اے لوگوں تم پر 5 نمازوں کی پابندی لازم ہے، وضو بھی کامل ہو، رکوع سجود کی بھی پوری رعایت رکھی گئی ہو۔ اے لوگوں اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، اور سن لو جس نے زکوٰۃ نہ دی اس کی نماز بھی بیکار ہے، اور سن لو جس کی نماز نہیں اس کا دین بھی نہیں، اس کا روزہ نہیں، اس کا حج نہیں، اس کا جہاد نہیں۔ اے اللہ کیا میں نے یہ حکم پہنچا دیا؟ اے اللہ تعالیٰ نے ہر اس شخص پر حج فرض کیا ہے جو اس کے لیے ثواب اور طاقت رکھتا ہے، جو پھر بھی ادا نہیں کرتا وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی یا مجوسی ہو کر۔ ہاں کوئی بیماری پیش آ جائے یا کوئی ظالم بادشاہ رکاوٹ ڈال دے تو اور بات ہے،
اور سن لو کہ بغیر عذر کے اس شخص کو نہ میری شفاعت نصیب ہوگی نہ میرے حوض کوثر پر آ سکے گا۔ کیا میں نے پہنچا دیا؟ اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن ایک وسیع میدان میں جمع فرمائیں گے، ایک عظیم مقام ہے جو سخت اور کھٹن بھی ہوگا۔ اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد و اطفال، مگر ہاں جو اللہ کے پاس کفر و شرک سے پاک دل لے کر آئیں گے وہ نجات پائے گا۔ خبردار میں نے پہنچا دیا۔ یہ جب بہت لمبا ہے، ایک بار پڑھ یہ فرمایا کہ جہدے کو مال ہے وہ پر اج فرض ہے۔ ہوں لوگ کیا کر رہے ہیں؟ عمرے پر عمرے کر رہے ہیں تو فرض کی پرواہ ہی کوئی۔ ہاں جی، سنت پر زور ہے تو فرض کی پرواہ ہی کوئی۔ ہر بندے کو اتنا مال ہے کہ وہ اج کر سکتا ہے، لیکن کیوں؟ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ پاک سانوں سمجھ عطا فرما دے۔ اللہ پاک جہے حکم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دسے نے، جس طرح دسے نے اس طرح انہوں نے پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔